دفاع پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے ایک اور سنہری تاریخ رقم۔ تاحیات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز۔ وہ جس سے دشمن لرزتا ہے، دہشت گرد پناہ مانگتے ہیں، امت مسلمہ جسے سپہ سالار مانتی ہے، عالمی طاقتیں جس کی جرت کو داد تحسین دیتی ہیں، وہ جس کا ہر فیصلہ پاکستان کے نام، وہ جس کی ہر سوچ امت مسلمہ کے اتحاد کے نام، وہ جو قوم کا حوصلہ ہے، وہ جو ماؤں کی دعاؤں کے حصار میں رہتا ہے۔ اب وہ صرف سپہ سالار نہیں، قوم کے دل کی دھڑکن ہے، جس کا عزم صرف سبز ہلالی پرچم کی سر بلندی۔ اب پاکستان ہوگا پہلے سے زیادہ مضبوط، خود مختار اور خوشحال۔ بائیس مئی 2025 کو ایوان صدر میں کیمرے کی آنکھ سے محفوظ ہونے والے یہ لمحہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ایک طرف صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان، ان کے سامنے پاکستان کے عظیم سپہ سالار جنہیں بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ سٹک قوم کی طرف سے اعتراف بھی ہے، اعزاز بھی ہے اور مستقبل کی عظیم ذمہ داری بھی جو سپہ سالار کو سونپی جا رہی ہے۔ پاکستانی قوم کی ان دو منتخب نمائندہ شخصیات کے چہروں پر جو اطمینان اور اعتماد جھلک رہا ہے، یہ وطن کے ناقابل تسخیر دفاع کا عملی ثبوت ملنے سے ہے۔ وہ عملی ثبوت جو ہماری قابل فخر مسلح افواج نے جرت مند سپہ سالار کی قیادت میں پیش کیا ہے۔ قوم کا ان پر غیر متزلزل یقین ہی ہے جس کی وجہ سے انہیں فیلڈ مارشل کا اعلیٰ ترین اعزاز عطا کیا جا رہا ہے۔ سپہ سالار کے چہرے کا اعتماد بتا رہا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ نبھانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کے وہ عظیم سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے فیلڈ مارشل تک، ایک سولجر سے فاتح، سورڈ آف آنر سے بیٹن آف فیلڈ مارشل تک، ان کی زندگی کی کہانی عظیم جذبوں، حوصلوں اور پیشہ ورانہ زندگی میں گیم چینجر کی ہے، جو پاکستان کے لیے عظیم سپہ سالار، اسلامی دنیا کے لیے ایک روشن ستارہ اور امید کا استعارہ، جبکہ دفاعی حکمت کے لیے عالمی طاقتوں کا آئیڈیل ہے۔ It's an honor for me to meet Asim Munir and I love Pakistan۔ یہ الفاظ ہیں سپر طاقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کے لیے یہ تعریفی الفاظ دراصل پاکستان کی عظمت کا اعتراف ہے، وہ عظمت جو سپہ سالار کی شاندار حکمت عملی سے قائم ہوئی ہے۔ سید عاصم منیر کا احترام اور مرتبہ جس بام عروج پر پہنچا ہے، یہ ان کی 56 سالہ زندگی کے ان شاندار شب و روز کا نتیجہ ہے جس میں ان کے قابل احترام خاندان کی روایات، شرافت پر مبنی
लड़कपन, सीने में महफूज किताब हिदायत, मस्जिद के सहन से रगबत, अजान की सदा पर लब्बैक कहने की पुख्ता आदत और पाक फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर 5 स्टार जनरल तक एजाजात का हुसूल शामिल है। They can take away the destiny of the country from us. तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. फिर इस धरती के सिपा सालार के सामने दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर साबित करने का बड़ा चैलेंज आया। वो चैलेंज जिसे पूरा करने के लिए एक सिपाही, एक ऑफिसर और एक कमांडर को अपनी पेशा वाराना जिंदगी में हर रोज तैयार रहना पड़ता है। वतन की मिट्टी का कर्ज उतारना सबसे बड़ा ख्वाब होता है। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब पड़ोसी दुश्मन ने बिला इश्तियाल जारहियत के जरिए पाक वतन पर जंग मुसल्लत की। दुश्मन को मालूम तक न था कि पाकिस्तान के सिपा सालार ने कई रोज से दिफाई हिकमत अमली तैयार कर रखी है। पाकिस्तान की जमीनी, बहरी और फिजाई अफवाज हमा वक्त तैयार थी। जिस रात दुश्मन ने पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की खिलाफ वर्जी शुरू की, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के जरिए दुश्मन को फिजा से फिजा में न सिर्फ 6-0 से तारीखी शिकस्त दी, बल्कि शाहीनों ने उनका फिजाई ताकत का गुरूर जमीन बोझ कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से दुश्मन को पूरा एतमाद अंदाज में बाखबर किया जाता रहा कि आजमाना नहीं, मगर बुज़दिल दुश्मन गलत फहमी में मुब्तला होकर इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. तो सिपा सालार ने मक्कार दुश्मन को तारीख साज सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का ऐलान करते हुए बाखबर किया कि अब तैयार रहना। फिर 10 मई की सुबह नमाज फजर के बाद सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान पाक उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तिलावत के बाद दुश्मन पर यलगार का हुक्म दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on 10th May at the time of Fajr. Alhamdulillah. आर्मी चीफ की शानदार हिकमत अमली ने मुसल्लह अफवाज, खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को उसके घर के अंदर जाकर वो सबक सिखाया कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की अजीम फतह की गवाही दी। दिफाए वतन के लिए एक नई तारीख रकम हुई। आलमी ताकतों ने पाकिस्तान की जुर्रत, हिकमत अमली और दिफाए वतन के लिए महारत को तस्लीम किया। फिर तारीख में वो लम्हा आया जब पाकिस्तानी अवाम ने दिल खोलकर बड़े फख्र से अपनी मुसल्लह अफवाज और सिपा सालार पर मोहब्बत और तहसीन के फूल निछावर किए। तवील मुद्दत के बाद अवाम का न सिर्फ मोराल बुलंद हुआ, बल्कि पाक फौज पर कौम के एतमाद में गैर मामूली इजाफा हुआ।
اس تاریخی کامیابی پر پاکستان کے کونے کونے سے بلکہ دنیا بھر میں موجود اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ عظیم مملکت کے عظیم سپہ سالار کو عظیم فتح کے شایان شان اعزاز دیا جائے۔ پاکستان کی منتخب قیادت بشمول تمام سیاسی قوتوں کے اتفاق رائے سے وفاقی کابینہ نے 20 مئی 2025 کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو وفاقی کابینہ کے اس فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت نے بخوشی اس فیصلے کی توثیق کر دی۔ وزارت دفاع نے فیلڈ مارشل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ اور پھر 22 مئی 2025 کو انہیں بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا گیا اور ان کے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل کا اعزاز سجا دیا گیا۔ اس اعزاز پر پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ اس عظیم فتح کے بعد سید عاصم منیر نے جون 2025 میں وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کر کے عمرے کی ادائیگی کی اور خانہ کعبہ میں نوافل کی سعادت حاصل کر کے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی عطا کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر پاکستانی قیادت نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے پاکستان کی ہمیشہ سلامتی کے لیے ان کی نیک خواہشات اور اخلاقی مدد پر شکریہ ادا کیا۔ مئی 2025 کی بھارتی جارحیت کے جواب میں عظیم فتح اور ایک عالمی طاقت کی اپیل پر سیز فائر کے بعد 18 جون 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر مدعو کر کے پوری دنیا کی نظریں اس ملاقات پر مرکوز کرا دی۔ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ سطح ملاقات کی دعوت دی۔ خوشگوار اور نتیجہ خیز ملاقات کے بعد عالمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں سید عاصم منیر سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستانی سپہ سالار کے ویژن کو سراہا۔ They decided that, so I was honored to meet him today. Pakistan, I love Pakistan. سفارتی حلقوں میں صدر کے ان الفاظ کو بڑا وزن دیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران اور ملاقات کے بعد ایران اسرائیل جنگ بندی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بڑا مثبت کردار ادا کیا، جس سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطی ایک بڑی اور طویل جنگ سے محفوظ رہا۔ سپہ سالار کے اس ویژن کا پوری دنیا نے اعتراف کیا۔ Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. پاکستان کی مسلح افواج کے سپہ سالار صرف مادر وطن کے لیے قابل فخر نہیں بلکہ اب امت مسلمہ کے بھی سپہ سالار بن چکے ہیں۔ سعودی عرب کے فرما رواں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات کے مطابق کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے مقامات مقدسہ اور سرزمین مقدس کی پاسبانی اور نگہبانی کا علم افواج پاکستان کے سپہ سالار سید عاصم منیر کے سپرد کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ سعادت بھی رب ذوالجلال کی رضا سے پاکستان کو حاصل ہوئی ہے۔ آج پاکستان کی سرحدوں پر اور سعودی عرب کے گلی کوچوں میں لہراتا سبز ہلالی پرچم
گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان اور ملت اسلامیہ کے مرکز کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور ایک عظیم سپہ سالار کی قیادت میں مضبوط ہاتھوں میں ہے۔